واشنگٹن اور تہران جلد معاہدے پر دستخط کریں گے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق معاہدے میں جنگ بندی 60 روز تک بڑھانے کی شق شامل۔ معاہدے کے تحت آبِ ہرمز کو بغیر ٹول ٹیکس مکمل کھول دیا جائے گا۔ ایران کو آزادانہ تیل فروخت کرنے کی اجازت ہوگی۔ ایرانی بندرگاہوں پر ناکہ بندی بھی ختم کر دی جائے گی۔ تہران نے یورینیم افزودگی محدود کرنے کی زبانی یقین دہانی کرا دی۔ ایران پر امریکی پابندیوں میں نرمی کا امکان۔ ایکزیوس کے مطابق پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان بطور ثالث بنیادی کردار ادا کیا۔ پاکستان کی جانب سے ثالثی کی کوششوں کی قیادت فیلڈ مارشل عاصم منیر کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ بڑی حد تک معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا بڑا دعویٰ، کہتے ہیں ایران سے معاہدے پر زیادہ تر معاملات فائنل کر لیے، مذاکرات مکمل ہونے کے قریب ہیں، میری فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوئی ہے، معاہدے کا باضابطہ اعلان جلد متوقع ہے، بات چیت جاری ہے، حتمی معاہدے کے بعد آبِ ہرمز کھول دی جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی ایران جنگ سے متعلق اچھی خبر کے لیے پرامید، کہتے ہیں ایران سے متعلق مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، ہو سکتا ہے مشرق وسطیٰ جنگ کا خاتمہ ہو جائے۔ امریکہ اور ایران چند گھنٹوں میں امن معاہدے کا اعلان کریں گے۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر سمیت اعلیٰ مذاکرات کاروں نے مجوزہ امن معاہدے کے مسودے کی منظوری دی۔ امریکہ اور ایران تمام محاذوں پر جنگ ختم کرنے کے لیے امن معاہدے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام، پابندیوں کے خاتمے، آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر بات چیت جاری ہے۔ امید ہے مذاکرات کا اگلا دور جلد ہماری میزبانی میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ٹرمپ کے اعلان پر اظہار تشکر۔ امن کے قیام کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر زور، ایکس پر لکھا، اعتماد اور بھروسے کے ساتھ تنازع کے مذاکراتی حل کے لیے وہ اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھیں گے۔ ٹرمپ نے بھی ٹیلی فونک گفتگو کو مزید نتیجہ خیز قرار دیا۔ ٹیلی فونک رابطے میں پاکستان کی نمائندگی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کی۔ امریکہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو مثبت پیش رفت ممکن ہے، شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مخلصانہ کوششیں کی۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا بیان، کہا محسن نقوی نے فون کر کے مذاکرات کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ مجوزہ معاہدہ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کا نتیجہ ہے، مثبت پیش رفت ایران کے موقف بہادر فوج کی استقامت کا نتیجہ ہے۔ صدر ٹرمپ کے پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، قطر، مصر، UAE اور اردن کی قیادت سے ٹیلی فونک رابطے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کی قیادت اور مکالمے اور سفارتکاری کے عزم کو سراہتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ اور اسپیکر باقر کالباف نے بھی امن کی کوششیں آگے بڑھانے میں بھرپور تعاون کیا۔ دنیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے قیام امن کی کوششوں کی معترف۔ سید عاصم منیر مشرق وسطیٰ میں جنگ رکوانے والے مرکزی کردار بن گئے۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز نے فیلڈ مارشل کو امریکہ ایران اختلافات ختم کرانے میں اہم کردار ادا دیا، کہا عاصم منیر کا حالیہ دورہ ایران اعلیٰ سطح کی سفارتکاری تھا۔ واشنگٹن میں مسلح شخص نے وائٹ ہاؤس کے دروازے پر موجود چیک پوسٹ پر فائرنگ کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق اہلکاروں کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور مارا گیا۔ واقعے میں سڑک پر موجود ایک شخص بھی زخمی ہوا۔ فائرنگ کے باعث وائٹ ہاؤس کو لاک ڈاؤن کرنا پڑا، بعد میں لاک ڈاؤن ختم بھی کر دیا گیا۔ ملزم کی شناخت نسائر بیسٹ کے نام سے ہوئی، تعلق ریاست میری لینڈ سے تھا۔ صدر ٹرمپ کا حملہ آور کو مارنے پر سیکرٹ سروس اہلکاروں کا شکریہ، کہتے ہیں اہلکاروں نے مسلح شخص کے خلاف فوری اور پیشہ ورانہ کارروائی کی۔ حملہ آور ممکنہ طور پر وائٹ ہاؤس سے غیر معمولی وابستگی رکھتا تھا۔ پاکستان کو قرض نہیں، مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے۔ پاکستان خطے میں ترقی کے سفر میں چین کا اہم قدم ہوگا۔ وزیر اعظم کا پاکستان چائنا بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب،
کہا پاکستان میں معدنیات کے بڑے ذخائر ہیں۔ پاکستان نے شنزن سے ہانگجو تک اربوں ڈالر کے معاہدے کیے۔ عالمی تجارت کے فروغ میں چین کا تعاون اہم ہے۔ معاشی تبدیلی اور صنعتی جدت کاری پر توجہ مرکوز ہے۔ پاکستان نے معاشی استحکام حاصل کر لیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان B2B کانفرنس اہمیت کی حامل ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان سرمایہ کاروں کے لیے کھلا ہے۔ پاک چین B2B شراکت داری کا حجم 13 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ اقتصادی سفارتکاری کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکزی ستون بنا دیا۔ بنوں میں پاک فوج، پولیس اور CTD کی مشترکہ کارروائی، 16 خوارجی ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن میں 2 پولیس اہلکار شہید۔ علاقے میں خوف اور دہشت پھیلانے والا خارجی سرغنہ زمری نور اور افغان خارجی سرغنہ عبداللہ سعید مارے گئے۔ پاک فوج، پولیس اور CTD نے خوارج کے کئی ٹھکانے بھی تباہ کر دیے۔ آپریشن میں شہید کانسٹیبل وحید اللہ خان اور نور اللہ خان کی نماز جنازہ پولیس لائنز بنوں میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ سول اور عسکری حکام، علاقائی مائدین اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آخری خوارجی کے خاتمے تک فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب دھماکہ، 14 افراد شہید۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد رند کہتے ہیں شہداء میں FC کے 3 جوان بھی شامل۔ دہشت گردوں نے نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا، زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ بولے عوامی مقامات کو نشانہ بنانا دہشت گردوں کی بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے۔ حملہ عام دشمن کی بزدلانہ کارروائی ہے۔ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ صدر وزیر اعظم کی کوئٹہ ٹرین دھماکے کی شدید مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شدید مذمت۔ کہا دھماکے میں بے گناہ شہریوں کا خون بہانے والے دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ریاست دشمن عناصر اور ان کے سہولت کاروں کو چن چن کر انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا مختلف ترقیاتی پروگراموں کا دورہ، مراد علی شاہ کا شاہراہ بھٹو گئے۔ ہر انٹرچینج پر پولیس چیک پوسٹیں قائم کرنے کی ہدایت، غلط سمت سے ڈرائیونگ کی صورت میں برداشت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ٹریفک پولیس کو شاہراہ بھٹو پر ہی چلان سسٹم فوری فعال کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا BRT ریڈ لائن منصوبے کا دورہ، نمائش سے سفران چرنگی تک تعمیراتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن بھی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا زیر تعمیر عظیم پورہ فلائی اوور کا دورہ، مراد علی شاہ نے زیر تعمیر عظیم پورہ فلائی اوور پر ڈرائیو کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے عظیم پورہ فلائی اوور 15 جون کو کھولنے کی ہدایت کی۔ MQM کے اعصاب پر بلاول بھٹو کا خوف سوار ہے، ان کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے۔ کراچی کی عوام کو لسانیت کی آگ میں جھونکنے والے اب قصہ پاری نہ ہو چکے۔ سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید کا MQM پاکستان کے الزامات پر جوابی وار، کہتی ہیں سندھ کو محرومیوں کے دلدل میں دھکیلنے والے مجرم آج پارسا بننے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ MQM اب ایک مردہ سیاسی گھوڑا ہے جس کا جنازہ کراچی کی عوام نے نکال دیا ہے۔ تم نے شہر کو صرف ہڑتالیں اور خوف دیا۔ سندھ کا بجٹ عوام کی امانت ہے، کسی بھتہ خور یا چائنا کٹنگ مافیا کی جاگیر نہیں۔ پیپلز پارٹی بلا تفریق رنگ و نسل پورے سندھ کی یکساں خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری عوام کے دلوں میں رہتے ہیں، ان کا ویژن سندھ کے عوام کی خوشحالی اور حقیقی ترقی ہے۔ بیوی کی رضامندی کے بغیر خلا نہیں دی جا سکتی، عدالت زبردستی مردہ رشتہ بحال نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کا 12 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اگر بیوی نے ظلم کی بنیاد پر کیس دائر کیا ہو تو اسے خلع میں تبدیل کرنا مالی حقوق کو متاثر کر سکتا ہے۔ عدالت بیوی کو اختیار دے کہ وہ ظلم کا دعویٰ جاری رکھے۔ پیرا فورس کے خلاف بڑھتی شکایات، شہریوں کے لیے ایپ متعارف کروا دی گئی۔ آسک پیرا ایپ پر شہری نئی شکایت آسانی سے درج کر سکیں گے۔ AI فیچر کے ذریعے شہری سوالات کی فوری جوابات بھی حاصل کر سکیں گے۔
محکمہ موسمیات کی مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور بلائی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کی توقع۔ لاہور اور کراچی میں شدید گرمی سے عوام کا برا حال۔ خیبر پختونخوا کے بلائی اضلاع میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔